بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں سبق کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ مذکر غائب کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مؤنث غائب کے لیے بھی ہا الف ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مذکر غائب کی ساری ضمیریں اور مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے مؤنث غائب کی ضمیروں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ ہا الف ہا یہ ضمیر ہے مؤنث غائب کے لیے۔ یہاں پر وہی اصول کا اطلاق ہوگا جو ہم مذکر کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ آپ مؤنث غائب کے لیے ضمیر اس وقت لا سکتے ہیں جب آپ اس مؤنث کا تذکرہ پہلے لفظوں میں کر چکے ہوں۔ اگر آپ نے اس عورت کا یا اس بچی کا اس لڑکی کا تذکرہ لفظوں کے اندر نہیں کیا ہے تو پھر اگر آپ ضمیر لے کر آتے ہیں تو یہ ضمیر لانا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ اس مثال میں دیکھیں ہادی فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ کا پہلے تذکرہ ہو گیا، اب آپ اس کی ملکیت یا اس سے تعلق والی چیزوں کو بتا سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر بتایا ہے ہادہ کتابھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہادہ کو مذکر اس لیے لے کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، کتاب مذکر ہے تو اس کی طرف اس میں اشارہ بھی مذکر لے کر آئے ہیں، لیکن اب اس کی ملکیت عورت کے ساتھ ہے تو اس لیے ہا الف ہا ضمیر لے کر آئے ہیں، ہا الٹا پیش ہو ضمیر نہیں لے کر آئے ہیں جو ہم نے مذکر کے لیے استعمال کی تھی۔ ہادہ کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، ہادہ قلمھا یہ اس کا قلم ہے۔ اب یہ جو اس کا اس کی یہ جو ہے یہ ضمیریں ہیں جو کہ ملکیت کو ظاہر اور واضح کرتی ہیں۔ ہادہ قلمھا یہ اس کا قلم ہے، ہادہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے۔ یہاں پہ ہادہ کو مؤنث اس لیے لے کر رہے ہیں کیونکہ ساعت یہ مؤنث ہے اور ہا ضمیر یہ اس فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا پہلے تذکرہ موجود ہے۔ اگر فاطمہ کا تذکرہ نہ ہوتا آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہادہ کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کی گھڑی ہے، تو سننے والوں کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے پہلے لفظوں کے اندر تذکرہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تلک کراستھا وہ اس کی کاپی ہے، یہاں پر بھی ہا ضمیر ہے جو فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہادہ اخوھا یہ شخص اس عورت کا بھائی ہے۔ اب اخو یہ مذکر تھا اس لیے ہادہ اس میں اشارہ مذکر لے کر آئے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس عورت کے ساتھ ہے اس لیے ہا الف ہا ضمیر لے کر آئے ہیں۔ تلک اختھا وہ اس کی بہن ہے۔ اب تلک یہ مؤنث کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اخت مؤنث ہے، لہذا تلک اس میں اشارہ بھی مؤنث لے کر آئے ہیں، اور ہا ضمیر مؤنث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ فاطمہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں وہ دیکھ لیں آپ۔ من ہادہ یہ کون ہے؟ ہادہ فاطمہ یہ فاطمہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ذوی العقول کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس لیے میم نون زبر من آیا ہے۔ اگر غیر ذوی العقول کے متعلق سوال ہوتا تو میم الف زبر ما آتا، اور ہادہ اس میں اشارہ مؤنث اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا جس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے وہ عورت ہے۔ من ہادہ ہادہ فاطمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فاطمہ کا تذکرہ آپ نے لفظوں کے اندر ایک مرتبہ کر دیا ہے، اب آپ اس کی طرف ضمیریں لوٹا سکتے ہیں۔ این کتابھا اس کی کتاب کہاں ہے؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ نے جگہ کے متعلق سوال کرنا ہے تو پھر آپ نے این کے ذریعے سے سوال کرنا ہے۔ اس کی کتاب کہاں ہے؟ ہادہ کتابھا یہ اس کی کتاب ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہا ضمیر ہے جو ضمیر مؤنث غائب کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہا ضمیر ہے۔ اس کی کتاب اس کی گھڑی یہ جو اس کا اس کی یہ سارے کے سارے واحد مؤنث غائب کی طرف ضمیریں لوٹ رہی ہیں۔ این ساعتھا اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ہادہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدھا اس کا والد کہاں ہے؟ ذاک والدھا وہ اس کا والد ہے۔ دیکھیں ہا ضمیر تھی مؤنث غائب کے لیے، ہو ضمیر تھی مذکر غائب کے لیے، دونوں کی ہم نے کچھ جملے پڑھ لی ہیں جن کے اندر ہم نے دونوں کے الگ الگ ضمیروں کو ہم نے پہچان لیا ہے۔ یہاں پر 3-4 جملے مزید ہیں جس میں دونوں کو مکس کر کے اور لمن کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ والی بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ لام ہوتا ہے ملکیت بتانے کے لیے، اور اگر وہ ملکیت جیسا کہ واضح ہے ذوی العقول کی ہو تو پھر میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے، تو اگر کسی شخص کی ملکیت کے بارے میں سوال کرنا ہے تو پھر لمن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جملے ہیں لمن کے ساتھ۔ لمن ہادہ کس کی ہے یہ چیز؟ یہ چیز کس کی ہے؟ کس کی ہے یہ تو شارٹ ہے، اس کو اگر آپ لمبا کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کس شخص کی ملکیت ہے یا کس عورت کی ملکیت ہے۔ مثالیں آپ دیکھ لیں، لمن ہادہ الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، یا پھر ہم پوچھیں کہ یہ کتاب کس کی ملکیت ہے؟ ہادہ کتاب محمود یہ محمود کی کتاب ہے۔ تو یہ یہاں پر پہلی مرتبہ جملے میں مضاف مضاف الیہ بھی لے آئے ہیں، یہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں کا کی کے یا را ری رے تو یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی میں اس کے برعکس ہوتا ہے، عربی میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔
جیسے یہاں پر ہے کتاب محمود، محمود کی کتاب، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے محمود کی کتاب ہے۔ تو دیکھیں ہم اردو میں محمود پہلے لے کے آ رہے ہیں جبکہ عربی میں کتاب پہلے ہے۔ بہرحال یہ شاید آگے جا کے مزید ایک مستقل سبق بھی آ جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں محمود کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا یہ درست ہے۔ جیسے کہ آگے سوال ہے قلم کے متعلق، لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب تھوڑا مناسب اشارہ ہو، زیادہ دور نہ ہو، تو اس کے لیے ذاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلمہ، وہ قلم اس کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس محمود کا ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس محمود کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ محمود کا تذکرہ پہلے لفظوں میں ہو چکا ہے، اس لیے اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا یہ درست ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لمن ہذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ہذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعہ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تلک ساعتھا، وہ گھڑی اس کی ہے، اس زینب کی ہے جس زینب کا تذکرہ پہلے لفظوں کے اندر ہو چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ ضمیر مذکر کے لیے ہو ضمیر لوٹائیں گے، شرط یہ ہے کہ اس مذکر کا تذکرہ پہلے لفظوں میں موجود ہو۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہا ضمیر لوٹائیں گے، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ پہلے اس عورت کا یا اس لڑکی یا اس بچی کا تذکرہ لفظوں کے اندر موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری مثالوں میں آپ کو اس قاعدے، اس اصول کا خیال رکھا ہوا نظر آئے گا۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی تمرین یعنی ایکسرسائز کر لیں گے۔ اللہ اللہ اللہ